اس لیے بیچ میں کافی فاصلہ تھا۔ مجھے اس طرح کا ڈر لاحق نہیں تھا کہ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ میں کروٹ بدل کے لیٹ چکی تھی۔ رات کو مجھے حمزہ کی آواز آئی، جیسے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہو۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں وہ لوگ مجھے بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں ان کی پہنچ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاؤں گا۔ یہ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جائیں گے۔ میری آنکھیں کھلیں۔ پھر کہنے لگا، یہاں کا کیا سین ہے؟ بہت دن ہو گئے کوئی لمبا ہاتھ نہیں مارا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں جاگ گئی ہوں تو فون پہ کہنے لگا، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اب بیوی والا ہو گیا ہوں، بیوی کی ذمہ داری بھی تو اٹھانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کے جب باہر آئی تو وہ اپنے بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، جانے من، اگر زحمت نہ ہو تو کافی بنا کے لا دو۔ بس رات کو تم بہت ٹائٹ لگ رہی تھی، میری تم پہ نیت خراب ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں آیا تو تم منہ دھو کے لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا تو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، نیچے آ کے ناشتہ بنایا۔ تب تک وہ نیچے آ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے جیب سے چابی نکالی، نیچے کے اسی کمرے کو کھولنے لگا۔ بے ساختہ میری نظریں اسی کمرے کی جانب اٹھیں کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کا نوب گھماتا، اس نے برجستہ پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں سنک میں رکھے برتن دھو رہی تھی۔ جب اس سے نظروں کا تصادم ہوا تو میں کچھ گڑبڑا سی گئی۔ کہنے لگا، مجھے پتا تھا تمہاری نظریں اسی دروازے کی طرف ہوں گی۔ چلو شاباش، منہ ادھر کرو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ جب تک میں نے سنک کی طرف منہ نہیں موڑ